سن لیں، ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ توحید اور توحید کی اقسام اور عقیدہ توحید ہے۔ ایک لفظ ہے وحدت الوجود، وحدت الوجود۔ وحدت کا مطلب ایک اور وجود کا مطلب ہوتا ہے۔ تو وحدت الوجود کا معنی ہوا کہ اکیلا وجود۔ فلاسفہ کے نزدیک وجود سے مراد تین چیزیں ہیں۔ ایک ہے وحدت الوجود، ایک ہے ممکن الوجود، ایک ہے ممتنع الوجود۔ وحدت الوجود وہ اللہ تعالی ہے۔ وحدت الوجود جو ہے اس کی جو تین قسمیں بیان کی، ان میں سے ایک واجب الوجود، ایک ممکن الوجود اور ایک ممتنع الوجود۔ تو جو واجب الوجود ہے وہ اللہ تعالی ہے۔ واجب الوجود ایسے وجود کو کہتے ہیں جو اپنے ہونے اور قائم رہنے میں کسی غیر کا محتاج نہ ہو۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات واجب الوجود نہیں۔ واجب الوجود اسے کہتے ہیں جو اپنے ہونے اور قائم رہنے میں کسی غیر کا محتاج نہ ہو، وہ فقط اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی واجب الوجود نہیں، کوئی ذات بھی اللہ کی سوا واجب الوجود نہیں۔ ممکن الوجود کسے کہتے ہیں؟ ممکن الوجود ایسے وجود کو کہتے ہیں جو موجود ہونے میں کسی کا محتاج ہو اور اس کو قائم رہنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہو۔ کائنات اور اس میں تمام مخلوقات ممکن الموجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے اور یہ ساری کائنات اور اس میں کائنات میں جتنی مخلوق بھی ہے وہ ممکن الوجود ہے۔ سامعین محترم، جو تیسری قسم بیان کی فلاسفہ نے وہ ہے ممتنع الوجود۔ ممتنع الوجود ایسا وجود ہے جو نہ تو از خود ہو اور نہ ہی موجود ہونے میں کسی کا محتاج ہو۔ نہ از خود ہو نہ ہی موجود ہونے میں کسی کا محتاج ہو، تو ایسا وجود پوری کائنات میں نہیں ہے۔ لیکن دو قسم کا جو وجود رہ گیا، ایک واجب الوجود اور دوسرا ممکن الوجود۔ چونکہ کامل درجے کا وجود صرف ایک ہی ہے جو کہ واجب الوجود ہے، وہ ذات باری تعالیٰ ہے، اسی لیے صوفیاء کرام نے وحدت الوجود کا نظریہ پیش کیا، جس کے مطابق حقیقی معنوں میں کامل وجود صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، باقی تمام موجودات ممکن الوجود ہیں۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واجب الوجود ہے، جو اپنے ہونے اور قائم رہنے میں، جو اپنے ہونے اور قائم رہنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ عقیدہ توحید پر ہمارے ائمہ نے جو وضاحت کی وہ وضاحت بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس سے پہلے بتا دوں کہ توحید جو ہے یہ وحدت سے بنا ہے۔ توحید وحدت سے بنا ہے، جس کا معنی ایک کو ماننا اور ایک سے زیادہ ماننے کا انکار کرنا۔ ائمہ لغت نے تعریف توحید کی یہ کی ہے کہ توحید الوحدت سے باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اس سے مراد کسی چیز کو ایک قرار دینا، کسی چیز کو ایک قرار دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید سے مراد ہے اس چیز کا اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور افعال میں واحد ہے، ایک ہے، یکتا ہے، ان میں اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ہی کوئی اس کا مشابہ۔
توحید کا شرعی و اصطلاحی معنی شریعت کی اصطلاح میں یہ عقیدہ رکھنا توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات، جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا و بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات، جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا اور بے مثال ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کا ہم پلہ اور ہم مرتبہ کوئی بھی نہیں، ہم سر کوئی بھی نہیں، اس کی برابری کا کوئی بھی نہیں۔ سامعین محترم، یہ تھی توحید کی تعریف، لغوی معنی اور شرعی اور اصطلاحی معنی آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کیا۔ وقت نہیں ورنہ امام جعفر صادق نے عقیدہ توحید کی جن خوبصورت الفاظ کے ساتھ وضاحت فرمائی وہ بھی میں عرض کرتا، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ آگے ہیں امام ابو الحسن العشری، توحید کی تشریح جنہوں نے اپنے خوبصورت الفاظ میں خوبصورت انداز کے ساتھ کی، اور میں عربی کے ان الفاظ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ سے عرض کرتا ہوں۔ امام ابو الحسن العشری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جو توحید کے اعتبار سے یکتا ہے، جو توحید کے اعتبار سے یکتا ہے، تمجید کے اعتبار سے قابل تعریف ہے۔ اس ذات کو بندوں کی صفات نہیں پا سکتی، اس کا کوئی مثل اور نظیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اس کا کوئی مثل اور کوئی نظیر نہیں، وہی ہر چیز کی ابتدا کرنے والا ہے اور اس کو اصل حالت پر لوٹانے والا ہے۔ وہ جو ارادہ فرمائے اسے کر دینے والا ہے۔ وہ بیوی اور بیٹے رکھنے سے بلند و برتر ہے، وہ عورتوں کے میل ملاپ سے پاک ہے، اس کی وہ کوئی لغزش نہیں، وہ تمام لغزشوں سے پاک ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی ایسی حد ہے کہ جس کی مثال دی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ اپنی صفات کے ساتھ اول ہی سے قادر ہے، وہ ہمیشہ عالم اور خبیر رہا ہے، اس کا علم کل اشیاء سے پہلے ہے، اس کا ارادہ ان میں نافذ ہے، پوشیدہ امور میں سے کچھ بھی اس سے مخفی نہیں، گردش زمانہ نے ان میں کچھ تغیر نہیں کیا، کسی چیز کو بھی تخلیق کرنے میں اسے مشقت اور تھکن نہیں ہوتی، نہ ہی اسے کوئی کمزوری اور تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اس نے تمام اشیاء کو اپنی قدرت سے تخلیق کیا، اپنی مشیت سے ان کی تدبیر کی، اپنی طاقت سے ان پر غالب رہا، اپنی قوت سے ان کو تابع کیا، پس متکبرین اس کی عظمت کے سامنے جھک کے، متکبرین تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے، اپنے سروں کو فخر سے بلند کرنے والے، اس کے سامنے اور اس کی عظمت اور اس کے جلال کے سامنے جھک کے، اس کی ربوبیت کی عزت کے سامنے بڑے بڑے عاجز ہوں گے، اس کے علم راسخ کے آگے شک کرنے والے ختم ہوں گے، اس کے لیے گردنیں خم ہوں گی، عقل مندوں کی عقل و دانش اس کی بادشاہیت کے سامنے عاجز آ گئی، اس کے کلمہ کے سبب ساتوں آسمان قائم ہوئے، فرش زمین نے قرار پایا، بلند و بالا پہاڑ وجود میں آئے، آندیاں چلیں، آسمانی فضا میں بادل چلنے لگے، سمندر اپنی حدود میں قائم ہوئے۔ وہی اللہ واحد یکتا ہے، زبردست ہے، جس کے سامنے طاقتور جھک دے اور بلند رتبہ رکھنے والے انکساری کرتے ہیں۔ یہ تعریف امام ابو الحسن العشری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی تشریح میں بیان فرمائی۔
امام غزالی حجت الاسلام، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں کیا کہا وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے بھی جو الفاظ ہیں وہ عربی کے ہیں تو میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، یکتا ہے جس کی مثل کوئی نہیں، بے نیاز ہے جس کی ضد نہیں، منفرد ہے جس کی مانند کوئی نہیں، وہ ایسا واحد اور قدیم ہے جس کا اول کوئی نہیں، وہ ازل سے ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کا وجود ہمیشہ باقی رہنے والا ہے جس کا کوئی آخر نہیں، وہ ابدی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، ہمیشہ قائم اور باقی رہنے والا ہے جس میں کوئی انقضاء نہیں، وہ جلالت کی صفت سے متصف رہا ہے، مدتوں کے خاتمہ اور زمانوں کی ہلاکت کے باعث اس فنائیت اور انجام کے سبب اس کے خلاف فیصلہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ امام غزالی نے اس چیز کو بیان کیا اور وہ فرماتے ہیں ہر ایک اور نقص سے پاک ہے اللہ تعالیٰ، ہر کمی سے پاک ہے، بے شک وہ کوئی جسم نہیں جس کی تصویر کشی کی جائے، وہ جسم سے پاک ہے، نہ ہی وہ محدود جوہر ہے جس کا اندازہ کیا جا سکے، وہ اجسام سے مماثلت نہیں رکھتا، نہ ہی مقدار میں اور نہ ہی قبول تقسیم میں، وہ جوہر نہیں اور نہ ہی جوائر اس میں حلول کر سکتے ہیں، وہ عرض نہیں نہ ہی اعراض اس میں حلول کر سکتے ہیں، وہ جور و عرض سے پاک ہے، بلکہ وہ کسی موجود کے مماثل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی موجود اس کے مماثل ہو سکتا ہے، کوئی چیز اس کی مثل نہیں اور نہ ہی وہ کسی چیز کی مثل ہے، مقدار اس کی حد بندی نہیں کر سکتی، اطراف اسے سمیٹ نہیں سکتے، جہات اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، سب آسمان زمینیں اس کو گھیر نہیں سکتے، وہ مکان و جہت سے پاک ہے، وہ اسی طرح اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا اس نے فرمایا، اس معنی کے ساتھ جس کا اس نے ارادہ کیا، اس کا یہ استوا فرمانا چھونے سے، قرار پکڑنے سے، تمکن، حلول اور انتقال سے بالا تر ہے، عرش اس کو نہیں اٹھاتا بلکہ عرش اس کو اٹھانے والے اس کی لطف قدرت کے سبب اٹھے ہوئے ہے، وہ اس کے قبضہ قدرت میں بے بس ہے، وہ عرش و سما سے بلند ہے اللہ تعالیٰ، وہ تحت الثری تک ہر چیز پر فوق اور برتر ہے، یہ بلندی اس کے عرش اور آسمان تک کے قریب میں کچھ اضافہ نہیں کرتی، جس طرح کہ وہ زمین و پاتال تک سے اسے دور نہیں کرتی، بلکہ وہ عرش و سما سے بلند مرتبہ ہے، جس طرح کہ وہ زمین و سرا سے بلند مرتبہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر موجود سے قریب ہے، وہ بندے کی شہرک سے بھی قریب ہے، وہ اللہ بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، کیونکہ اس کا قرب اجسام کے قرب جیسا نہیں، اجسام کے قرب جیسا نہیں، جس طرح کہ اس کی ذات اجسام کی ذاتوں جیسی نہیں، بے شک وہ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا، نہ کوئی چیز اس میں حلول کر سکتی ہے، وہ اس سے بلندہ کے مکان اسے گر سکے، جس طرح وہ اس سے پاک ہے کہ زمانہ اس کا احاطہ کر سکے، بلکہ وہ زمان و مکان کی تخلیق سے پہلے تھا، اللہ تعالیٰ اس وقت نہیں تھا جب زمانہ ہی نہ تھا، وہ زمان و مکان کی تخلیق سے پہلے تھا، اور وہ اب بھی اپنی اسی ازلی صفت پر قائم ہے، وہ اپنی مخلوق سے اپنی صفات کے اعتبار سے جدا ہے، اس کی ذات میں اس کے علاوہ کوئی نہیں، نہ اس کے غیر میں، اس کی ذات ہے، وہ تغیر و انتقال سے پاک ہے، حوادث اس میں داخل اور عوارض اس کو لاحق نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ اپنی صفات جلال میں پاک رہے گا، وہ اپنی کمال کی صفات میں وہ قبول اضافہ سے مستغنی ہے، عقل و دانش کے سبب وہ اپنی ذات میں وجود معلوم ہے، آنکھوں سے دکھائی دینے والی ذات ہے، دار آخرت میں یہ اس کی طرف سے نعمت اور نیکہ کاروں کے لیے انعام ہوگا، اس کی طرف سے اس نعمت کا اتمام و کمال
اس کی حسین و جمیل چہرے کی زیارت پر ہوگا۔ اس کے بعد سامعین محترم امام عمر بن محمد النصفی نے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی تشریح کی، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر وہ میں آپ کو نہیں سناتا ہوں۔ میں اب ڈائریکٹ توحید کی اقسام کی طرف آتا ہوں کہ توحید کی اقسام کیا ہے۔ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، کہتے ہیں چوتھا کلمہ توحید، توحید مانے اکیلا، توحید مانے اکیلا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔ اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں۔ اب توحید کی کچھ قسمیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میں میرے سامنے یہ کتاب جو ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ امام الائمہ فی الحدیث حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب، جن کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 1300 سال کا زمانہ، جو امام جعفر صادق کے شاگرد تھے۔ آئیے ان کی کتاب میں توحید کی اقسام اور اس کی تشریحات میں کیا کچھ لکھا ہے وہ جانتے ہیں۔ توحید کی اقسام، ائمہ عقائد و کلام نے توحید کی 5 قسمیں بیان کی ہیں۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ پہلی قسم ہے توحید فی الربوبیت، دوسری قسم ہے توحید فی الالوہیت، تیسری قسم ہے توحید فی الاسماء والصفات، چوتھی قسم ہے توحید فی التحریم، اور 5ویں قسم ہے توحید فی الاحکام۔ پہلی قسم تھی وہ تھی توحید فی الربوبیت۔ اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ توحید فی الربوبیت کو توحید اثبات بھی کہتے ہیں۔ در حقیقت توحید فی الربوبیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے پر اس کی وحدت مطلقہ پر ایمان لایا جائے، اس امر کا اقرار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک رب اور پروردگار ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ توحید کی یہ قسم اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رزاق، پروردگار اور مدبر الامور جاننے اور ماننے سے عبارت ہے۔ توحید کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے توحید فی الالوہیت۔ توحید فی الالوہیت کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صرف اسی کی ذات اس قابل اور لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی یہ حق نہیں رکھتا، کوئی بھی یہ حق نہیں رکھتا۔ عبادت کے لائق فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی پرستش کی جائے، عبادت کی جائے، عبادت کا لائق فقط اور فقط اللہ تعالیٰ ہے۔ توحید کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے توحید فی الاسماء والصفات۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے واحد اور یکتا ہے، اسی طرح اسماء و صفات و افعال کے اعتبار سے بھی واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے۔ پھر جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بے مثل ہے، اسی طرح اس کے خاص اسماء و صفات اور افعال میں بھی کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ توحید فی التحریم، توحید فی التحریم سے مراد یہ ہے کہ نظر یعنی منت اور تحریمات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ جو 5ویں قسم ہے، چوتھی کی تعریف بھی بیان کر دی میں نے، 5ویں قسم توحید کی، توحید فی الاحکام۔ اس سے مراد یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ احکام شریعت کو مانا جائے، جنہیں اس نے بذریعہ وحی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ سے امت کو عطا کیا، امت کو عطا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ احکام بھی اللہ رب العزت ہی کے عطا کردہ تصور ہوں گے، کسی اور کے اقوال کو قرآن و سنت جیسی حجت نہیں مانا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ کچھ بھی نہیں کہتے اپنی طرف سے، آپ وہی کہتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ تو پیغام مصطفیٰ وہ پیغام خدا ہے۔ سامعین محترم،
اس کے بعد ان پانچوں اقسام کے تفسیری فہم کے لیے ان کی مزید تقسیم کی گئی ہے۔ نمبر 1، توحید فی الربوبیت کی اقسام۔ پہلی قسم ہے توحید فی الذات۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، ہمسر نہیں، اس کی بیوی نہیں، اس کے والدین اولاد نہیں، جیسا کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ جو صورت ہے اس میں بیان بھی ہوا ہے۔ اس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں، سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، سورہ توحید بھی کہتے ہیں، چونکہ خالصتاً اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہوا ہے۔ اور توحید فی الخلق والایجاد، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق اور مالک بالذات ہے، اس کی خالقیت مطلقہ میں کوئی شریک نہیں۔ توحید فی الالوہیت کی اقسام، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ توحید فی العبادت، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کا حقدار اور کوئی نہیں، صرف وہی ذات ہے جو عبادت کے مستحق ہے۔ توحید فی القدرت، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق شنشاء کل متصرف علی الاطلاق قادر بالذات ہے۔ توحید فی الدعاء، اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا، اکیلا و تنہا اقدار ہے کہ جملہ دعائیں، التجائیں، مناجات اس سے کی جائیں۔ شدائد و مصائب میں اسی پر توکل کیا جائے، صرف اور صرف اسی پر توکل کیا جائے۔ حقیقی مستجاب الدعوات اسی کی بارگاہ ہے۔ توحید فی العلم، یہ 4تھی قسم ہے۔ اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کا علم بالذات بالقدرت کلی اور ولا یحیطون بشیء من علمی کی شان کا حامل ہے۔ توحید فی الاسماء والصفات، اس کی جو اقسام ہیں ان میں سے پہلی قسم ہے توحید فی الاسماء۔ اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے خاص اسماء میں کوئی شریک نہیں، وہ اپنے ناموں میں بھی واحد اور یکتا ہے۔ توحید فی الصفات، اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور توحید فی الافعال، اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے خاص افعال میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ تدبر فی الامور میں واحد ہے، یکتا ہے، ایک ہے۔ توحید فی التحریم کی اقسام، پہلی قسم ہے توحید فی التحریمات۔ توحید فی التحریمات سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کیے گئے بعض مقامات، مہینے، قربانی کے جانور، نذور، نیاز، حلف اور احکام کی حلت و حرمت کو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مختص سمجھا جائے۔ توحید فی النذور، نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کردہ قربانیوں اور منتوں میں توحید کا معنی یہ ہے کہ منت صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح نظر، صدقہ، خیرات بطور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ توحید فی الحلف، اللہ تعالیٰ کے نام پر اٹھائی جانے والی قسم۔ حلف میں توحید یہ ہے کہ شرعی حلف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں، اسی پر احکام شرعی مرتب ہوں گے۔ توحید فی الاحکام کی اقسام، اللہ تعالیٰ اس کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے توحید فی الحکم کونی، حکم الکونی، اللہ تعالیٰ کا وہ ازلی فرمان جو کائنات کو وجود میں لانے کے لیے جاری ہوا۔ توحید فی الحکم شرعی، اس سے مراد شارع کا وہ خطاب ہے جس سے کوئی شرعی دینی مسئلہ معلوم ہو۔ سامعین محترم، یہ توحید کی اقسام تھی۔ اس کے بعد شرک کی اقسام آ رہی ہیں، وہ میں آپ سے وقت کی قلت کے پیش نظر عرض نہیں کر پاؤں۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے وہ کسی جگہ شان الوہیت کے ساتھ عدم شراکت کی آئینہ دار ہوتی ہے، کسی جگہ شان ربوبیت کے ساتھ اپنے مربوب نیابت و مظہریت کا جلوہ دکھاتی ہے، کسی جگہ اس کی عظمت تنہا و یکتا ہوتی ہے، کسی جگہ خود ماہیتا ہوتی ہے، وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَكٍّ کے جلوے میں بھی ہوتا ہے، اور فی انفسکم افلا تبصرون کے نظارے میں بھی، وہ لیس کمثلہ شیء کے رنگ میں بھی ہے، مثل نور کمشکاۃ کے ڈنگ میں بھی، وہ لا تدرکہ الابصار کی شان میں بھی ہے، اور اینما تولوا فثم وجہ اللہ کی آن و بان میں بھی، وہ بعید از وہم و گمان بھی ہے، وہ قریب از رگ جان بھی، وہ
ورائے مکان و لا مکان بھی ہے، وہ جلیس حلقہ بندگان بھی، وہ مستغنی از حلف و یمین بھی ہے، اور وہ خود مقسم دیار امین بھی، وہ ذاکر بھی ہے اور مذکور بھی ہے، اور وہ طالب بھی ہے مطلوب بھی ہے، وہ محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے، وہ تنہا سزاوار صلاۃ بھی ہے، وہ خود کسی کا صلاۃ خان بھی ہے، وہ خود سلام بھی ہے اور سلام بھیجنے والا بھی ہے، الغرض وہ جس سے چاہے جو معاملہ کرے، وہ قادر، وہ مالک، وہ قادر مدرک ہے، توحید اس کا حق خاص ہے، شرک اس کی نفی کامل۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ ہر ایک نبی کی دعوت کا جو مین نقطہ تھا وہ تھا توحید۔ ہر نبی کی دعوت کا جو مرکزی نقطہ تھا اور جو دعوت کا مرکزی حصہ تھا وہ توحید تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ، آپ سب کی آواز ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ تک نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ آدم علیہ السلام نے بھی لوگوں کو توحید کا پیغام دیا، توحید کا پیغام دیا، اور نوح علیہ السلام انہوں نے بھی توحید کا پیغام دیا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 8 سورہ الاعراف میں ہے، اس کی آیت نمبر 59۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، سو انہوں نے کہا اے میری قوم، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کرو، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کی سوا کوئی بھی تمہارا معبود نہیں، یقیناً مجھے تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اللہ کی طرف حضرت نوح نے بلایا، اللہ کی عبادت کا لوگوں کو حکم دیا۔ سورہ الاعراف 12 نمبر 8 اور اس کی آیت نمبر 65، اس میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اللہ فرمایا ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے قومی بھائی ہود کو بھیجا علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم پرہیزگار نہیں بنتے؟ اور اس کے بعد سامعین محترم، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 73، اس میں ارشاد فرمایا اللہ نے کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کیا کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ بے شک یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم۔ کہا تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، سو تم اسے آزاد چھوڑے رکھنا کہ اللہ کی زمین میں چرتی رہے، اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تم دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اور سورہ الاعراف کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے قومی بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے، سو تم ماپ اور تول پورے کیا کرو، کمی نہیں کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں اس کے ماحول حیات کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم اس الوہی پیغام کو مانتے ہو۔
تو سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ وربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس اسی کی عبادت کیا کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ یہ ہے سورہ سواد آیت نمبر اس کی 65 کہ فرما دیجئے میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو یکتا سب پر غالب ہے، رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، آسمانوں اور زمین کا اور جو کائنات ان دونوں کے درمیان سب کا رب بڑی عزت والا، بڑے بخشنے والا ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، سامعین محترم، یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا اس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور پھر اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، سورہ انبیاء آیت نمبر اس کی ہے 25، اس میں کیا ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف یہی وحی کیا کرتے تھے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم میری ہی عبادت کیا کرو۔ یعنی کہ اللہ نے جتنے رسول بھیجے، یہ قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے بہت سی آیات بینات نمبر بتا کے آپ کو بتائیں کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ کوئی رسول بھی ایسا نہیں آیا جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف نہ بلایا ہو، یہ نہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ ہر رسول، ہر نبی کی جو دعوت کا مرکزی نقطہ تھا، جو مین پوائنٹ تھا، وہ یہی تھا کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، وہ ذات میں، صفات میں، اوصاف میں ایک ہے، وہ ذات واجب الوجود ذات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا نامرود سے، قرآن مجید پارہ نمبر 3 میں آیا کہ عالم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ ملک۔ اے محبوب کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اپنے رب کے بارے میں خود ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ نامرود، اس کو نامرود کیوں کہتے ہیں یہ کبھی پوچھنا، آپ یاد دلانا بتاؤں گا کہ اس کو نامرود کیوں کہتے تھے، بڑی خاص وجہ۔ اس سے مناظرہ ہوا تھا اور اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں مار سکتا ہوں۔ جس کو پھانسی ہونی تھی اس کو بچا لیا، اور جس کا کوئی قصور نہیں تھا اس کو پھانسی دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بڑا ظالم کافر ہے، انہوں نے کہا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تم ذرا مغرب سے نکال دو۔ کافر خوف کھا گیا نامرود، یہ تو نہیں کر سکتا تھا وہ۔ سامعین محترم، یہی وہ عقیدہ توحید تھا جس کے پرچار کے لیے 40 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے، اور قرآن نے کہا بردہ و سلاما علی ابراہیم، وہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی بن گئی، اتنی ٹھنڈی بھی نہ کہ نقصان دہ ہوتی۔ کہا سلام علی ابراہیم، سلامتی والی بن گئی، سلامتی والی بھی بن گئی ہے۔ یہی وہ نظریہ اور وہ عقیدہ توحید تھا جس کی تشہیر کے لیے فرعون نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ظلم کیے تھے۔ سامعین محترم، یہی وہ عقیدہ توحید تھا جس کی دعوت جب رسول اللہ نے اپنے وطن اصلی اور اپنی ولادت کا مکہ المکرمہ میں رہنے والے اپنے رشتہ داروں کو دی، قریشیوں کو دی، مکہ کے شہریوں کو
اور ریاشیوں اور مکینوں کی دی، ان لوگوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے ظلم کیے، تاجدار کائنات سجدے میں جاتے، وہ لوگ اوجھڑیاں حضور کی پیٹھ پہ لا کے رکھتے تھے، سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ وہ اوجڑیاں اٹھاتی، حتیٰ کہ ان لوگوں نے مصطفیٰ کو اتنا تنگ کیا، مصطفیٰ اپنی ولادت کا شہر مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف، کیوں تنگ کیا مصطفیٰ نے انہیں؟ خدا